جی السلام علیکم ڈیئرس، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو ادب کے جتنے بھی شعراء ہیں، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس کے کلام کی خصوصیات کو ہم بیان کریں، تو لہذا ہم نے اس سے پہلے فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، حضرت موہانی اور میر تقی میر جتنے بھی شعراء ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہے، اس کے کلام کی خصوصیات ہم نے بیان کی ہے۔ تو آج جو شاعر ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی۔ اس کے کلام کی خصوصیات اور اس کی نظم نگاری کے حوالے سے آج یہ ویڈیو آپ کے پیش خدمت کی جاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی 1735 عیسوی دہلی میں پیدا ہوئے اور وفات 1830 عیسوی، تو تقریباً انہوں نے 95 سال کی ایک لمبی زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ عوامی شاعر کون ہے؟ وہ نذیر اکبر آبادی ہے۔ عوامی شاعر کیوں ہے؟ آگے بیان کیا جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی کے کلام کی خصوصیات ہمارا اصل ٹاپک ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے میر اسودا کا زمانہ دیکھا ہے اور ان کی شاعری کے عروج کو بھی دیکھا ہے، یعنی میر تقی میر اور سودا کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دبستان لکھنؤ کا بھی مشاہدہ کیا ہے، یعنی دبستان لکھنؤ کو بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ کسی ایک دبستان کا حصہ نہ بنے۔ ایک دبستان لکھنؤ تھا، دوسرا دبستان دہلی تھا، لیکن وہ کسی ایک کا بھی حصہ نہیں بنے۔ نذیر کے بارے میں فیض کہتے ہیں کہ نذیر کسی ایک اسکول کے پابند نہیں رہے، وہ خود ایک دبستان ہے، علیحدہ سے وہ ایک دبستان ہے، وہ کسی دبستان کے پابند نہیں ہے۔ اب اس کے کلام کی خصوصیات جو نیچے دیے گئے ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے عوامی شاعر۔ نذیر کو ترقی پسند تحریک سے پہلے شاعر نہیں مانا جاتا تھا، یا سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو عوامی شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے عوام کے مسائل کو عوام ہی کی زبان میں پیش کیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ مختصراً یہ بس آپ یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نذیر کو ترقی پسند تحریک سے پہلے شاعر نہیں مانا جاتا تھا، کیونکہ سب لوگ غزل کی طرف مائل تھے، محبوب کی لب و رخسار تھی اور سراپا نگاری تھی، اور چونکہ نذیر اکبر آبادی ان سب سے بیزار تھے، وہ اپنے عوام کے مسائل، ان کے بھوک اور پیٹ کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، نیچر فطرت کی بات کر رہے تھے، تو لوگ اس کو شاعر نہیں مانتے تھے کہ یہ کیسی شاعری ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ تو محبوب کی سراپا نگاری کی دیوانے تھے نا، تو لوگ ان کو شاعر نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب ترقی پسند آئے تو ترقی پسندوں کا تو یہ منشور تھا کہ وہ اپنے ادب میں عوام کے مسائل کی بات کرے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب ترقی پسندوں نے جب نذیر اکبر آبادی کے کلام کو پڑھا تو بالکل اس میں وہ خصوصیات موجود تھی جن کا ترقی پسند شعراء پرچار کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے آپ کو پہلا باقاعدہ عوامی شاعر تسلیم کیا۔ نذیر نے عوام کے مسائل کو انہی کی زبان میں بیان کیا ہے، انہوں نے اپنی شاعری میں عوام کی ترجمانی کی ہے۔ بنجار نامہ، بنجارہ اس کی ایک نظم ہے، اور آدمی نامہ، ٹھیک ہے، یہاں پر مسٹیک ہوئی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں، اس کی مثالیں ہیں۔ یہاں آپ شعر دیکھ کے، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے او بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے او بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے او بھی آدمی، نعمت جو کا رہا ہے سو ہے او بھی آدمی۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں، دنیا کی بات کر رہے ہیں، آدمی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نظم ہے آدمی نامہ، اس کو پڑھ لے۔ وسیع الفاظ کا ذخیرہ۔ نذیر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے، ہر چیز کے لیے، ہر آواز کے لیے اور ہر کیفیت کے لیے اس کے پاس لفظ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اردو کے ذخیرے الفاظ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ نیچے یہ بند میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔
کوئی پکارتا ہے لوئی مکان ٹپکا، گرتی ہے چھت کی مٹی اور صاحبان ٹپکا، چلنی ہوئی اٹھاری کوٹا ندان ٹپکا، باقی تا ایک اسارا سو او بھی آنا ٹپکا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں مکان، صاحبان، اٹھاری کوٹا، اسارا، یہ مقامات ہی کو کہتے ہیں، لیکن تھوڑی سی جب مقام کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے تو ساتھ میں نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور نذیر احمد اکبر آبادی کو یہ سب نام آتے تھے، تو یہاں پر انہوں نے اس بند میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جو آپ کو کہا کہ بنجارہ اس کا ایک نظم ہے وہ پڑھ لے تو اس میں خاص ہندوستانی الفاظ ہے، اور خاص ایسے ایسے الفاظ ہے کہ آپ کو عجیب لگے گا کہ یہ کس طرح الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی ہندوستانی اور اس وقت کے معاشرے کے الفاظ ہے۔ اس کے علاوہ مقامی رنگ، نذیر اکبر آبادی خالص ہندوستان کے شاعر ہیں، ان کی شاعری میں مقامی رنگ نمایاں ہے، انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کی پیٹ اور مفلسی کی بات کی ہے، انہوں نے فرہاد اور شیریں کی بجائے ہیر رانجھا کی بات کی ہے، نیل اور فرات کی جگہ گنگا اور جمنا کی بات کی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے نیل اور فرات تو ہندوستان میں نہیں دینا، ٹھیک ہے، مصر وغیرہ میں تھے، اور گنگا جمنا تو ہندوستان میں ہے، تو اس بات کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس چیزوں کی بجائے اپنے علاقے کے گنگا اور جمنا کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی شعر میں ہندوستانی تہذیب کی عکاسی کی ہے، انہوں نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، شب برات اور دیوالی، ان چیزوں کو شاعری کا موضوع بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مقامی تہوار کو بھی موضوعی سخن بنایا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے شاعری میں مقامی رنگ نمایاں ہے۔ وہ کہتے ہیں پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، اب یہ یہاں پر عید الفطر کی بات کرتے ہیں، پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، شیرو شکر سویاں پکانے کی دھوم ہے، پیرو جواں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، لڑکوں کو عید گاہ کی جانے کی دھوم ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے آسانی سے انہوں نے عید الفطر کے خیال کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فطری شاعری، اگر اردو ادب کے شعراء کے کلام پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے جس طرح فطرت کو بیان کیا ہے شاید ہی کسی دوسرے شاعر نے بیان کی ہو۔ نذیر نے قدرت کے کارخانے کو تفصیل اور جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ خود بھی ان سے محظوظ ہوتے ہیں اور قاری کو مسرت بہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، یعنی خود بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو جائے۔ اس نے ہندوستان کے موسموں کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ضمن میں اس کی ایک نظم ہے برسات کی بہاریں، وہ قابل ذکر ہے، کہتے ہیں کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جا زمیں پہ سلنی، مشکل ہوئی ہے وہاں سے ہر ایک کو راہ چلنی، پسلا جو پاؤں پگڑی مشکل سے پھر سنبھلنی، جوتی گری تو وہاں سے کیا تاب پھر نکلنی، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ایک نظم ہے برسات کی بہار سے میں نے یہ ایک بند لیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مزاح بھی تھوڑا سا موجود ہے، ظریفانہ انداز انہوں نے استعمال کیا ہے، فطرت کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ اس بند کا جو ٹاپک ہے وہ فطری شعر ہے، تو آپ دیکھیں اس میں فطرت ہے کہ نہیں، برسات کی بہار ہے، یہ سب فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے اقتصادی مسائل، اقتصادی مسائل یعنی عوام کے مفلسی اور ناداری کے مسائل، ٹھیک ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنے معاشرے کے اقتصادی مسائل کو اپنی شاعری کا ایک موضوع بنایا ہے، انہوں نے لوگوں کی مفلسی کو اعلیٰ انداز میں بیان کیا ہے، روٹی کے لیے محتاج غربا کی عکاسی کی ہے، اس کے بھوک کی بات کی ہے، اور جب ان کے پیڑ بھر جاتے ہیں تو ان کے خوشی کی جب انتہا نہیں ہوتی ہے، ان کو نذیر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ روٹی کی فلسفی اس کی ایک مثال ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس نظم کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح اقتصادی مسائل کو بیان کیا ہے۔ جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہے روٹیاں، پولی نہیں بدن میں سماتی ہے روٹیاں، آنکھیں پری رہو سے لڑاتی ہے روٹیاں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یاد دیکھیں کہ جب آدمی کے پیٹ میں روٹی آ جاتی ہے تب وہ کام کے قابل ہو جائے، تب وہ پھر عشق وغیرہ کر سکتا ہے، ادروائز روٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا جو بند ہے، جو اہل فضل و عالم و فاضل کہلاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا مفلسی کا نقشہ انہوں نے کس طرح کھینچا ہے،
کہ جب مفلس ہو جاتے ہیں تو پھر کلمہ تلک بھول جاتے ہیں۔ اب اس نظموں کو پڑھے، نذیر اکبر آبادی کی جتنی بھی نظمیں بہت ہی خوبصورت ہے۔ نذیر کی زبان کے بارے میں نذیر اتنے محتاط نہیں ہے، وہ جب نظم لکھتے ہیں تو گرامر کی کتابوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گرامر کی کتابوں کو فزیکلی اٹھا کر الماری میں رکھتے ہیں، نہیں، وہ جب لکھتے ہیں تو گرامر کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس جملے کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بس بہت سارے نقادوں نے آپ پر طنز کی ہے کہ آپ کے الفاظ فصیح نہیں ہوتے، لیکن نذیر نے لفظ کی بجائے خیال کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے گرامر کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی سماجی، ثقافتی اور اقتصادی زندگی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کی سب کا یہ مطلب ہے کہ نذیر کی زبان اور گرامر کی پرواہ کیے بغیر خالص ہندوستانی الفاظ استعمال کر کے ہندوستان کے لوگوں کی عکاسی انہوں نے اپنی شاعری میں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کپڑے کسی کے لال ہے روٹی کے واسطے، لال لمبے کسی کے بال ہے روٹی کے واسطے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں لمبے انہوں نے کس طرح لکھا ہے، ایسے تو نہیں لکھا جاتا، لیکن اس وقت جس وقت نذیر کا زمانہ تھا اس وقت اسی طرح لکھا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ آخر مصرع باندھے کو یہ رومال ہے روٹی کے واسطے، تو یہ بھی روٹی کی فلسفی سے ایک بند میں نے لیا ہے۔ تو یہ اس کی زبان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سادہ ہے اس کی زبان، مشکل الفاظ اتنے نہیں ہے، اور گرامر کی تھوڑی بہت مسٹیک اس کے کلام میں ہے، لیکن وہ گرامر کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خیال کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، نذیر احمد کی نظم نگاری کو ہم نے پڑھ لیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی، اور ایک بات میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ میں طریقہ کار کے حوالے سے مجھے آگاہ کریں کہ آیا یہ طریقہ ٹھیک ہے جو میں پڑھا رہا ہوں، اس طرح نوٹس آپ کے سامنے ہو، یا کسی اور طریقہ آپ مجھے ریکمینڈ کریں تو میں اس کو فالو کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا، اور آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔